آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ جناب میں اہل حدیث ہونے سے قبل اہلت یعنی شیعہ لوگوں میں پڑھتا تھا، تو آہستہ آہستہ جو ہے میں شیعت میں قدم بڑھاتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ شیعت پر عبور حاصل کرتا چلا گیا، اور ان کے مذہبی نالج میں جو ہے وہ دلچسپی رکھنے لگا اور اس میں عمل پیرا بھی کرنے لگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ماتم بھی کرنے لگا، حتیٰ کہ میں 2 سال تک ماتم کرتا رہا، اور یہاں تک کہ میں نے چھریاں بھی چلائی، ماتم بھی کیا، آگ پر بھی ماتم کیا، اور بہت سے جو ہیں جو شیعہ مذہب کا جو اصول تھا ہوا کرتا تھا اس پر میں معمول کے مطابق بغیر تسلسل کو توڑے چلتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ جیسا کہ اللہ کو منظور تھا کہ اللہ نے ہدایت جو ہے وہ میرے نصیب میں لکھ رکھی تھی، مجھ سے اپنے دین کا کام لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی وسیلے سے جو ہے وہ مجھ تک قرآن کی چند آیات اور حدیث کے چند الفاظ مجھ تک پہنچائے، اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی آیت جو تھی سب سے پہلے جو مجھے دکھائی گئی اور سمجھایا گیا کہ حق یہ ہے، تو وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی جو میں نے سب سے پہلے شیعہ ہونے میں مجھے دکھائی گئی تھی کہ جو حق مذہب ہے وہ یہ ہے جو قرآن اور سنت کا مذہب ہے۔ تو وہ آیت یہ تھی کہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا سور کا گوشت، خون، مردار، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ میں نے غور و فکر کیا کہ بے شک دین تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور غور کیا کہ اہل بیت کا بھی یہی دین ہے کہ جو دین میرے نبی نے بتانا تھا وہی اہل بیت نے اپنانا تھا۔ تو میں نے غور و فکر کیا اور مجھے سمجھانے والے نے مجھے ایک کتاب جو جس کا نام صلاۃ رسول تھا وہ دی پڑھنے کے لیے کہ یہ تم پڑھو اور اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ تو میں نے اس کتاب کو پڑھا اور آہستہ آہستہ اس پر جو سوچا، اور جو دوست میرے شیعہ تھے میں ان کو بھی بتایا، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی۔ وہ سب کہنے لگے نہیں یہ خود لکھی کتابیں ہیں، ہر کوئی اپنی مذہب کی کتابیں خود لکھ لیتا ہے، لیکن میرا جو ایمان وہ بڑھتا گیا۔ اللہ کی طرف سے مجھے جو ہے وہ غیبی مدد جو تھی وہ میرے ساتھ تھی، ایک ایمان جو تھا وہ میرے ساتھ چلتا رہا، اور میں اس کتاب کو لے کر پورے محلے میں جو ہے اس کتاب کے نام سے مشہور ہو گیا جی، اور میں نے اپنے محلے کی مسجد میں جو ہے صلاۃ بند کروا دی۔ اس محلے کی مسجد کا جو مؤذن تھا وہ میرا کزن تھا، تو اسے میں نے کہا کہ صلاۃ مت پڑھنا، اس نے نہیں پڑھی۔ تو وہ بہت سی لڑائی دنگے فساد ہونے کے بعد میرا ایمان اور کم جو ہے وہ بڑھ گیا کہ جو اہل حق ہوتا ہے اس کے راستے میں مشکلیں آتی ہیں۔ اس بات کو میں نے دیکھا اور واقعی ہی میرے راستے میں بہت مشکلیں آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے جو ہے وہ حق مذہب کو اپنانا شروع کیا، اور نزدیکی مسجد بیت المکرم میں صحیح بخاری کو پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں پکڑا اور پڑھا، اور دیکھا کہ اس میں میرے نبی کریم کی جو ہیں وہ احادیث مبارکہ لکھی، اور میں نے انہیں پڑھا، ان پر ایمان لایا۔ سب سے پہلی جو حدیث میں نے اس میں پڑھی تھی وہ رفع دین کے متعلق تھی، اور میں نے سب سے پہلے جو اصلاح کی اپنے عقیدے کی، دوسرے نمبر پہ اپنی نماز کی۔ تو میں اب تک جو ہے اس کے بعد میں نے جو عقیدے کی اصلاح میں میرا جو بڑا ہاتھ تھا وہ تھا میڈیا،
مثلاً وہ پروگرامز جو میں اپنے کمپیوٹر پہ دیکھا کرتا تھا، توصیف رحمان صاحب کے بیان جو میں نے دیکھے ہیں سب سے زیادہ، جو سب سے پہلے کون سا دیکھا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے میں نے جو توصیف رحمان صاحب کا بیان دیکھا وہ تھا قوالی کی شرعی حیثیت، اور میں بہت امپریس ہوا وہ پروگرام دیکھ کے، کیونکہ وہ میں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا، اور اس فیملی جو تھا وہ پروگرام، اس میں جو توصیف رحمان صاحب نے مدلل ہو کر بات کی نا، مجھے واقعی ہی محسوس ہوا کہ جو بندہ مدلل ہو کر بات کرتا ہے، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات ہمیشہ وزن رکھتی ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے جو ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو توصیف رحمان صاحب نے جو بات کی وہ ان کا دلیل دی، ویڈیو ثبوت دیا، قرآن و حدیث سے ثابت کیا۔ میں ان کے پروگرام اشفاق کے سٹ ہاؤس سے جو ہے منگوانے لگ پڑا، میرا ایک دوست جانتا تھا اس دکان کو۔ پھر آہستہ آہستہ جامعہ عزیزیہ کے افتتاح پر میں عمران بھائی سے ملا، انہوں نے مجھے جو ہے کچھ سیڈیز گفٹ کی، جن میں وہ شیعت کے بارے میں کچھ تھیں، وہ غلو والی جس کو بین بھی کیا گیا، تو اور بہت سی ڈسک میں نے ان سے لے لے کے دیکھتا رہا، اور آہستہ آہستہ میرے عقیدے میں بہت بدلاؤ آیا، اور میں یہ دیکھتا رہا کہ اہل حدیث مذہب ہی حق مذہب ہے۔ بہت سے میں نے مناظرے دیکھے جس میں اہل حدیث جو مذہب ہے وہ جو ہے ہمیشہ جیتا ہے، اور انہوں نے قرآن و حدیث کی بات کی ہے، تیسری بات کو یہ نہیں مانتے۔ مجھے یہی چیز ان میں پسند آئی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی جو ہے وہ پیروی نہیں کی سوائے میرے نبی کے، اور ہمیشہ مجھے یہی چیز ان کی پسند لگی ہے کہ یہ اہل توحید ہیں، اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، کسی دوسرے کی جو ہے وہ عبادت نہیں کرتے، اور صرف ایک ہی کو اللہ مانتے ہیں، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اسی کو داتا، اسی کو دستگیر۔ تو دوسری بات ان میں یہ ہے کہ پیروی کرتے ہیں تو ایک کی کرتے ہیں، کسی امام کو نہیں پکڑتے، کسی پیر کو نہیں پکڑتے۔ ہاں جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ تو اسی بات پر آپ یہ بتائیں کہ آپ جب اہل حدیث ہوئے تو آپ کو دنیاوی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بے شک بہت سی مشکلات، کوئی اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں لوگوں کو۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔ اہل حدیث ہونے کے بعد مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا یوں کرنا پڑا کہ میں جب کسی کو تبلیغ کیا کرتا تھا، مجھے سمجھانے والوں نے یہ بھی سمجھایا کہ جو بات سننی اسے آگے بتانی، تو اس بات کو میں نے اپنا معمول بنا لیا، جہاں بیٹھتا اللہ کی بات، جہاں بیٹھتا نبی کی بات۔ تو بہت سارے لوگ اس بات کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، میرے اساتذہ، میرے ساتھ پڑھنے والے طالب علم، وہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، لگتا ہے یہ دیوانہ ہو گیا۔ تو مجھ سے دور رہنے لگے، میرے اساتذہ، میرے ٹیچرز مجھ سے دور، میرے دوست مجھ سے دور جانے لگے، حتیٰ کہ میرے جو محلے دار تھے وہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میں جس جگہ سے گزرتا تھا وہ یا علی کے نعرے لگا کر مجھے تنگ کیا کرتے تھے، مجھے چھیڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ میری جو ہے بازار میں ایک لڑکے سے لڑائی بھی ہوئی اسی وجہ سے، یہاں تک کہ جو ہے پولیس نے مجھے گھر آ کے جو ہے پوچھا، اور جس کی وجہ سے بڑی مشکل سے میں بچا۔ اس کے بعد جو 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ قریب ہے، تو ایک موضوع جو ہمارے قاری صاحب نے لکھا تھا ربیع الاول پہ، اس کی شرعی حیثیت پہ، اس کو میں نے تقسیم کیا پورے بازار میں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو کثرت ہے وہ جو ہے بریلویوں کی ہے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کوئی نہ کوئی کرنا ہی تھا، دفعہ اپنا کیا، تو جس کی وجہ سے میں اور قاری صاحب دونوں ہی جو ہے نا وہ پکڑے گئے، ان کو پکڑ کے پوچھ تاچھ کی گئی۔ لیکن جب ہم نے ان تھانے والوں سے، ہم نے جب پولیس سے مدلل ہو کے بات کی تو وہ بھی لاجواب رہے، انہوں نے بھی مانا کہ جو ہے وہ حق وہ قرآن و حدیث ہے، اور صرف جو باتوں سے بات نہیں بنتی، اور یہ کہنا کہ فلاں یہ بات کہتا ہے اس لیے ٹھیک ہے،
یا اس لیے غلط ہے کہ فلاں امام نے یوں کہا ہے. تو اس بات کو وہ پڑھا لکھا شخص بھی جانتا تھا، انہوں نے بھی اس بات کو مانا. تو جو میرے سامنے جو سب سے بڑی مشکل آئی ہے وہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو کوئی تبلیغ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اب آپ کو مشکل یہ ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کو جو دکھ ہوتا ہے نا وہ آپ واقعی فیل کرتے ہیں. اس طرح کا ایک مفہوم میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، تو اس میں اس طرح کا مفہوم تھا اس بات کا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانتا نہیں. تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ دکھ ہے جو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں تم میں. تو وہی دکھ جو ہے، وہی جو پریشانی ہے وہ مجھے ہے کہ جو میں کسی کو کہتا ہوں کوئی بات تو وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، بجائے کو وہ یہ دیکھے کہ یہ قرآن کی بات کر رہا ہے اور میں شیطان کی بات کر رہا ہوں. تو سب سے بڑی جو مشکل یہی ہے. جب آپ اہل حدیث ہو گئے تو آپ کوئی پیغام کوئی لوگوں کو بتانا چاہیں گے، کوئی خاص پیغام؟ لوگوں کے لیے جو ہے پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جو بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ گمراہ دیکھے جاتے ہیں کہ جو اپنے کام کاج میں مگن ہیں، تو دین کی طرف ان کا لگاؤ بالکل نہیں ہے. جو مقصد تھا ان کا پیدا ہونے کا اس کی طرف ان کا بالکل دھیان نہیں. تو میرا یہ پیغام ہے ان سب بھائیوں سے کہ ایک دفعہ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو دیکھیں کہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں کیا کہتے ہیں اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم خود قرآن پڑھتے نہیں ہیں، مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ فضان سنت ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ یہ پڑھو. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم خود قرآن پڑھیں گے تو اس کا جو ہے وہ زیادہ ہمیں جو فائدہ ہوگا اور ہدایت جو ہے اصل جو بات ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی. یہ فضائل مال پڑھ لی، فضان سنت پڑھ لی، بہت سی باتیں خواہشات سے لکھی ہوئی ہیں مولویوں نے جو میں نے خود بھی پڑھی. تو تصیف الرحمان صاحب کا بھی میں نے یہ دیکھا تھا فضائل مال کی حقیقت، جس کی وجہ سے میں بھی پہلے فضائل مال پہ بہت جو ہے بلیو رکھتا تھا، مگر اب نہیں، کیونکہ بہت سی جو اس میں کفر بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ بات میں آپ کو سب بھائیوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو میری ہدایت جو ہے وہ اللہ نے دی ہے اس کا ایک وسیلہ اشفاق کیسٹ ہاؤس بھی بنا. جو سچ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اشفاق بھائی اور عمران بھائی جو ہیں وہ دین کا بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت. تو انہوں نے بہت سی سیڈیز مجھے بکس، نماز نبوی اور دوسری کتابیں، پروگرام انہوں نے مجھے گفٹ کیے، فری ڈسکیں دی، فری کتابیں دی پڑھنے کے لیے. تو میرے سامنے کئی بھائیوں کو اوروں کو بھی دی ہیں. تو ان کی وجہ سے جو بہت ماشاءاللہ عمران بھائی اور اشفاق بھائی بہت جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں. یہ جامعہ عزیزیہ کے ساتھ ہے نا جو پل بازار میں، اشفاق ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جو ہے کام کر رہے ہیں توحید کے لیے. اور میں نے ایک دفعہ عمران بھائی سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے بتایا کہ میں یہ کام صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جو میری جو چین ہے نا وہ آہستگی سے نکلے. ان کی یہ خواہش تھی کہ میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جو ہدایت پا جائے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو انہوں نے بہت سے توصیف الرحمان صاحب کے جو ہیں وہ ڈسکیں جو ہیں سیل کرتے ہیں، ان کے پیکج بھی ہیں 100 سی ڈی کے ساتھ 50 فری میں. تو بہت سا جو ماشاءاللہ وہ توحید اور رسالت کا کام کر رہے ہیں. بکس بھی وہ دیتے ہیں جو بندہ پڑھنا چاہتا ہے. تو مجھے بھی انہوں نے بہت سی دی ہیں. تو اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بتائیں کہ یہ جو ہم اس بیان کے بارے میں سی ڈی تیار کر رہے ہیں تو جو لوگ اسے دیکھیں گے تو یہ کیسے مانیں گے؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ واقعی آپ کا پہلے فرقہ شیعہ کے ساتھ تعلق تھا؟ جی کوئی پروف آپ بیان کریں تاکہ لوگ جو دیکھیں واقعی یقین کر رہے ہیں کہ آپ فرقہ شیعہ سے اہل حدیث ہو گئے. جناب، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں شیعہ کے ساتھ 2 سال تک جو ہے وہ ماتم کرتا رہا ہوں. تو اب بھی جو
ہے وہ میری کمر پہ وہ جو ہے چھریوں کے نشان جو ہیں اب بھی آویزہ ہیں، جو کہ ویڈیو سکرین پہ آپ کو نظر آئیں گے ابھی انشاءاللہ۔ دکھائیں۔ یہ دیکھیں، تھوڑا کیمرہ قریب کریں، یہ دیکھیں چھریوں کا نشان، یہ دیکھیں۔